پر عمل درآمد نہ کرنے کی بنیاد پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو ہماری پرائیویٹ اسکولز کی مستند ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ملاقات کروں اور ان سے بھی یقین دہانی لوں کہ وہ اپنے تمام جو ممبرز ہیں ان کو اس بات کا پابند کریں گے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں، جو فیلڈ آفیسرز ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ جا کر مانیٹر کریں، ان کے ذریعے تمام سرکاری اسکول اور کالجز کو بھی ہم یہ تنبیہ کریں گے کہ وہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کو یقینی بنائیں۔ میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے جو صوبہ سندھ میں SOPs بنائے تھے اس میں ہم کافی فلیکسیبل تھے، اور یہ بات تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اسکولز کے اوپر چھوڑی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے اسکول میں آنے والے بچوں کو بہتر انداز میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کمرے زیادہ ہیں تو اپنی مختلف کلاسز کی وہ سیکشنز بڑھا دیں۔ اگر کسی لیٹ سے 5ویں جماعت کے ان کے پاس 2 سیکشن ہیں اور بچے زیادہ ہیں تو اس کو 3 کر دیں، 4 کر دیں اگر کمرے ان کے پاس ہیں۔ اگر کمرے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم نے ان پہ چھوڑا کہ آپ چاہیں تو ایک کے بجائے 2 شفٹیں کر لیں، آدھے بچے ایک شفٹ میں بلائیں، آدھے بچے دوسری شفٹ میں بلائیں۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو ہم نے ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھے بچوں کو ایک دن بلائیں اور آدھے بچوں کو دوسرے دن بلائیں۔ مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ جو بچوں کا ہجوم ہوتا ہے کسی کلاس کے اندر اس کو ہم ختم کریں اور بچوں کو کلاس میں ایک اچھے فاصلے سے بٹھائیں تاکہ وہ جو ایک SOPs کی بنیاد ہے کہ فاصلہ ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، اس کو ہم یقینی بنا سکیں۔ یہ ہم نے کیا ہے۔ دوسری ایک چیز جو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے SOP اس کے بھی بنائے جو ٹرانسپورٹ ہے۔ جس گاڑی میں، جس وین میں، جس بس میں بچے اسکول آتے ہیں وہاں پر کس طرح سے ہم SOPs کو نافذ کریں گے، ہم نے دی تو تفصیل اس کی ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں والدین سے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ والدین کی مدد کے بغیر، ان کی مانیٹرنگ کے بغیر اسکولز میں جو SOPs ہم نے نافذ کرنی ہیں اس پہ عمل درآمد ہم نہیں کرا سکیں گے۔ ایک تو میری درخواست ہوگی اگر والدین اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو اسکول سے لے سکتے ہیں تو وہ یہ خود کریں، بجائے اس کے مجبوری ہے بہت زیادہ تو ٹھیک ہے وین میں بھیجیں، لیکن اگر کسی کے پاس سواری ہے یا اسکول قریب ہے، پیدل جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، کوئی انتظام ایسا جس سے پیرنٹس خود اپنے بچوں کو اسکول چھوڑیں اور وہاں سے واپس لے کر آئیں، تو میری تو درخواست یہ ہوگی کہ اس کو ترجیح بنیادوں پر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو وین کے اندر، بس کے اندر جو اگر بچے زیادہ قریب بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے بچا سکیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ والدین نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بار بار SOPs کے متعلق بتائیں، ان کے دماغ میں یہ چیز بٹھائیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی تو جو بچے اسکول جا رہے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے اس سے اوپر کے، وہ شاید نسبتاً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری کے یا پری پرائمری کے، ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو اگر والدین ان کو بار بار یہ بتاتے رہیں گے کہ تمہیں ماسک لگانا ہے، تمہیں دور بیٹھنا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں بلانا، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں ریپیٹڈلی ان کو کہتے رہیں تاکہ بچے نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ اسکول میں اور کہیں بھی باہر جائیں تو ان چیزوں پر وہ عمل کرتے رہیں۔ اور والدین سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن اسکولز میں ان کے بچے جاتے ہیں، پیرنٹس جا کر خود یہ بات ضرور دیکھیں کہ جن کلاسز میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے کیا وہاں پر جو بتائے گئے SOPs ہیں اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے اسکولز میں گزارش کی ہے تمام جو انتظامیہ اسکولز کی ان سے کہ وہ اپنے ہر ٹیچر کو اس بات کا پابند بنائیں کہ جب وہ کلاس شروع کرنے جائیں تو بچے کو پڑھانے سے پہلے 2 یا 3 منٹ کے لیے یہ جو SOPs ہیں اس کے متعلق بتائیں کہ SOPs ہیں کیا، ان کو کرنا کیا ہے اور ان کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر والدین بتاتے رہیں گے، ہر جو سبجیکٹ ٹیچر آئے گا وہ بتاتا رہے گا، تو بچہ جو ہے ان چیزوں کو آسانی سے حفظ کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، نقش کر جاتی ہیں اور پھر شاید اس بچے کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ SOPs پر جو عمل درآمد ہے یہ بچوں کی کسی طرح سے عادت بن جائے
اور وہ اس پر عمل کر سکیں. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جس پر میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا تھا. ایک سوال اور آپ یقیناً کریں گے لیکن میں پہلے اس کی وضاحت خود ہی کر دیتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیسز کی، اس لیے شاید اس وقت اسکولز نہ کھولے جائیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے یا کووڈ کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اس میں بہت سارے محکمے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی اپنی رائے ہے، اس کی تجاویز ہیں اور ان کا انپٹ ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں یا کسی اور حوالے سے فیصلہ کریں، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ویو ضرور دیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا جو ان کے خدشات ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہیں، وہ درست ہیں. بالکل تھوڑا سا نمبر ضرور انکریز ہوا ہے. اس پر جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بات ہوئی تھی اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا خیال یہی تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن ہمارے سامنے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اوور آل پورے ملک میں جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں نسبتاً بہتری ہے پہلے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے تھوڑا سا کیسز بڑھے ہیں لیکن ہم اس نیچ پہ نہیں ہیں جس میں ہم جون میں تھے، جولائی میں تھے یا اگست کے شروع میں جو صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات میں، اللہ کا بہت شکر ہے. تو اگر یہ سچویشن ایسی رہتی ہے تو ہمیں ایک کیلکولیٹڈ سا رسک جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا لے لینا چاہیے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو SOPs ہیں اسکولس کے حوالے سے اس کو ہم بہت سختی سے نافذ کریں تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی بچے کو اسکولوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے یہ وائرس جو ٹرانسمٹ نہ ہو. باقی اللہ رحم کرے، اگر خدا نخواستہ کسی کو کہیں سے ہونا ہے تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے اسکولوں کو سیف اور سیکیور بنائیں. تو جو خیال ڈاکٹر صاحبہ کا تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی اس میں یہی طے ہوا کہ ہمیں اسکولز کھولنے چاہیے لیکن تو جی دیکھیں میں آپ سے کیا سنوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی یہ بات ہم کہتے رہے ہیں، اگر کوئی پیرنٹس مطمئن نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں وہ نہ بھیجیں اور ان کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس کسی کو نہیں کرے گا کہ اپنے بچوں کو ہر حال میں اسکول بھیجیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات میں مانتا ہوں کہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے بچوں کو اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن تعلیم کے نقصان سے زیادہ ہمیں بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور وہ ہمیں بچانی ہے. صحت مند بچہ ہونا چاہیے. تعلیم کا نقصان ہم شاید کسی طرح سے ریکور کر جائیں گے. تو جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ حالات آج بھی مناسب نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے وہ نہ بھیجیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. دوسری بات، بہت سارے اسکولز نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم نہیں اسکول کھولنا چاہتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں. ہم نے انہیں اجازت دی ہے کہ جو اسکول مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اسکول ان حالات میں کھولنا مناسب نہیں ہے وہ نہ کھولیں. اور ہم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر جو اسکول آن لائن کلاسز بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن کلاسز دیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صوبائی سندھ کی حکومت بہت فلیکسیبل ہے اس معاملے میں. ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے ہیں، نہ بچوں کو اسکول بھیجنے پر والدین سے زبردستی کر رہے ہیں، نہ اسکولس کو کھولنے پر زبردستی کر رہے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اعلان جب ہم نے کیا ہے کہ 9ویں 10ویں کھلے گی، کئی اسکولوں نے نہیں کھولی ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں 28 کو اسکول کھلنے چاہیے، کئی اسکول 28 کو نہیں کھلیں گے. ہم انہیں فورس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اسکول کھولیں. تو جو والدین نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ نہ بھیجیں. جو دوسری بات آپ نے فیس کی کہی، دیکھیں اس میں جو ہم نے پہلے اعلان کیا کووڈ کا جو قانون ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ملازمین جہاں جہاں ملازمت کر رہے ہیں ان کے ادارے ان کو تنخواہیں دینے کے پابند ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ کوئی ادارہ اپنے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالے گا. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ایک فیسلٹی بھی اناؤنس کی، ایک قرضہ دینے کا اعلان کیا کچھ کم شرح سود پر کہ جی جو بڑے ادارے ہیں جو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لے لیں، تنخواہ دیں. تو یہ تمام سہولتیں دی گئیں. اچھا جب ہم اسکولس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملازمین کو نہیں نکالنا،
ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے فیس بھی نہ دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اسکول نہیں چلیں گے. اس سے جو بیچارے وہاں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، ملازمتوں سے نکل جائیں گے، بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے. اچھا، اسکول بند ہونے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے، خاص طور پہ چھوٹے اسکول ہیں، شاید کئی بند بھی ہو گئے ہوں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب دوبارہ ہمارا یہ تعلیمی نظام اپنے نارمل سچویشن میں آئے گا تو اس وقت آپ کے نظام سے بہت سارے اسکولز نکل گئے ہوں گے. اس کا نقصان بھی ہمارے بچوں کو ہوگا. جو بچے ان اسکولز میں جا رہے ہوں گے ان کو کسی اور اسکول میں جانا پڑے گا اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس لیے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، ان کو کووڈ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 20% جو رعایت تھی اس کا بھی فیصلہ کیا تھا، تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی رعایت ملے، کچھ سہولت مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیں وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی چلتے رہیں اور کسی طرح سروائیو کر جائیں اس کرائسس کے اندر. تو یہ کہنا ہے کہ جی 6-7 مہینے اسکول بند تھا، آپ فیس کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھیجنا چاہتا اپنے بچے کو تو ہم زبردستی کسی سے نہیں کریں گے. لیکن ایک طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ جن اسکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں ٹیچرز بھی ہیں، وہ نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے، ان کی ملازمتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا گھر بھی چلانا ہے. تو یہ جو بھی بحران آیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اس کا بوجھ ہم سب نے مل کے شیئر کرنا ہے. سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جو ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وضاحت کر دیجیے کیا قانونی کارروائی؟ ابھی میں کوئی بات کروں گا، آپ کہیں گے تو آپ کو ڈرا رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ہمارے نہیں، آپ کا سوال ہے میں منع نہیں کیا. ہمارے قانون میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، ایف آئی آرز بھی ہیں. تو یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ جس سطح کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کے مطابق ان کے خلاف ورزی کریں گے. اور اس میں چونکہ یہ اسکولز ہیں تو اسکول سیل بھی ہو سکتے ہیں، اسکول ڈی رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں، اسکول کے خلاف بہت ساری اور کارروائی ہو سکتی ہے جہاں ہمیں نظر آیا کہ وہ جان بوجھ کے ایس او پیز کو نافذ کرنے میں ناکام ہو. اس میں کس چیز کریں گے؟ کیونکہ بچے اتنے ہیں کہ کافی بچے کو شام کو صبح ٹیچر بھیج دیا جائے بیٹھنے کی ضرورت ٹیچر ہے. ایک اسکول ہے جو سٹی میں میرے خیال میں بہت سارے اور ہے، اس میں ہمیں آپ کیا سکتے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں نا 36,000 اسکول ہیں تو 36,000 کوئی عالیشان اسکول نہیں ہے جس کے اندر 50-50 20-20 25-25 کمرے ہوں. ان میں میجورٹی پرائمری اسکولس کی ہے، 60% ہوں گے تقریباً، اور ان میں بھی اکثریت 1 روم اسکول کی ہے جس کو ایک کمرے کا اسکول ہم کہتے ہیں. اور اس میں کئی اسکول شیلٹر لیس اسکول ہیں جس کی کوئی عمارت نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی سائے میں جو ہے وہ بچوں کو ٹیچرز جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ جہاں کمرہ ہی ایک ہو، جہاں ساری جماعتیں ایک ہی کمرے میں پڑھتے ہوں، جہاں پہ ٹیچر بھی ایک ہو، تو وہاں تو اس کو اس طرح سے نافذ کرنا بہت مشکل ہے، وہ ایک چیلنج ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس اسکول میں بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جہاں بڑے اسکولز ہیں، جہاں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، وہاں ہم ضرور کریں گے. لیکن وہاں بھی جو حتی الامکان ممکن ہے کہ سینیٹائزرز ہوں، ماسک ہوں، کوشش کریں کہ بچہ فاصلے میں بیٹھ جائے، وہ چیزیں کرنے کی کوشش ہم کریں گے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ زبردستی کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر میرا بچہ جہاں اسکول میں پڑھتا ہے، اگر وہ زبردستی کہے کہ میں بچے کو بھیجوں اور میں مطمئن نہیں ہوں، تو کیا وہ میرے گھر سے زبردستی اٹھا کے لے جائے گا بچے کو؟ میں مطمئن نہیں، میں نہیں بھیجوں گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بچے والدین نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کو زبردستی کر رہا ہے. ہم نے کمپلینٹ کے نمبر دیے ہوئے ہیں
لوگ شکایت کر سکتے ہیں، ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں، والدین بھی کر سکتے ہیں، جس کو جو شکایت ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس پہ اپنی شکایت دیں، ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں میں تھوڑا آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، شروع میں جب اسکول بند ہوا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ 6-7 مہینے تک بند ہوتے ہیں، تو ہم نے انیشلی 2 مہینے کے لیے اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% رعایت کی بات کی ایک آرڈر ہم نے نکالا۔ اس کے خلاف کچھ اسکول جو ہے عدالتوں میں چلے گئے اور سندھ ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ہمارے اس آرڈر پر اسٹے آرڈر دیا، 2 مرتبہ، لیکن اس اسٹے کے باوجود بھی بہت سارے اسکول ایسے تھے جنہوں نے 20% کی رعایت دی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دی۔ لیکن جس کووڈ کے قانون کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس قانون میں یہ جو 2 مہینے والی بات یہ کور ہوئی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ کووڈ کے دوران 20% کی رعایت دے گا، اور کب تک دے گا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پرسکرائب کرے گی حکومت، جو ہم نے نہیں کیا، حکومت نے پرسکرائب کرنا تھا، تو وہ 2 مہینے والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے اندر۔ اچھا، اب یہ چونکہ جو سہولت تھی 20% کی، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے سارا کاروبار بند ہو گیا ہے، پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے، تو لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا انہیں تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے۔ اب جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پورے ملک کا تمام کاروبار نارمل ہو چکا ہے، تو اس وقت وہ 20% کی رعایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک قانونی آرڈر نے ایشو کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس کے اندر وضاحت میں نہ۔ ایک منٹ سنجے، ایک منٹ جی سر۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات میں نے تو نہیں سنی تقریر ان کی، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی لاشیں گر جائیں، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے ان کی، اور یہ جس طرح ماضی میں قتل و غارت گری کرتے رہے، آج بھی اسی سوچ اور رویے کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی، شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو اگست 2016 سے پہلے والی ایم کیو چاہیے، اگست 2016 کے بعد والی ایم کیو چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم بھی الطاف حسین والی ایم کیو جو کرتی تھی شہر میں، وہ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ میرے اس دعوے کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے کہ الطاف حسین سے انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا ہے۔ الطاف حسین کی نفرت انگیز سیاست، لوگوں کو مارنے، دھمکانے اور ڈرانے کی سیاست، کراچی میں رہنے والے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست آج بھی ان نام نہاد ایم کیو پاکستان کے رہنماؤں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو مشکل وقت سے بچانے کے لیے شاید وقتی طور پر الطاف حسین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن آج بھی ان کے دل و دماغ میں الطاف حسین ہی بولتا ہے۔ اور میں نے کل بھی کہیں کہا، الطاف حسین کو اگر ہم برا سمجھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس کی شکل کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کی جو سیاست تھی، اس کی جو دہشت گردی تھی، اس کی جو کبھی اردو بولنے والے بھائیوں کو سندھیوں سے لڑانے کی سیاست، کبھی پٹھانوں سے، کبھی پختونوں سے، کبھی بلوچوں سے، اور کبھی اردو بولنے والوں سے لڑانے کی سیاست تھی، وہ بری تھی۔ ہم اس سے نفرت کرتے تھے، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ اگر وہی کارروائیاں ساری خالد مقبول کرے گا، وہی کارروائیاں عامر خان کرے گا، وہی باتیں اظہار الحق کرے گا، تو بھائی میرے لیے الطاف حسین خالد مقبول بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین عامر خان بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین اظہار الحق بھی ہے، میرے لیے ہر وہ شخص الطاف حسین ہے جو آج الطاف حسین کی زبان بولتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ کل آپ نے دیکھا انہوں نے بڑا زور لگایا اور کوئی چند ہزار لوگ یہ نکال سکے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔
پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ٹینکی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا اور بڑا زبردست جلسہ تھا، آپ سب کا تھا۔ ایم کیو ایم کو پریشانی پڑی کہ جی ہمارے بالکل گڑھ کے اندر یہ جلسہ کیسے ہو گیا، تو کچھ دنوں بعد اسی جگہ پر انہوں نے جلسے کا اعلان کیا۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلسے کی آپ ویڈیو فوٹیجز نکال لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جلسے کے مقابلے میں ان کا پروگرام 10% بھی نہیں تھا اس گراؤنڈ کے اندر۔ تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تاریخ اپنے کر لیں گے۔ ایم کیو ایم نے کل یہ ڈرامہ کیا نفرت انگیز سیاست کو پھر پروان چڑھانے کا۔ ہم اس شہر میں ایم کیو ایم کی نفرت انگیز سیاست کے خلاف اور اس صوبے کے لوگوں میں محبت بڑھانے کے لیے ایک جلسہ یا ریلی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم نے جو یہ اپنا جو کیا بولیں گے اس کو، یہ ریلی تھی یا جلسی تھی پتہ نہیں کیا تھی، اس سے کئی گنا بڑا پروگرام ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اور میری تو رائے ہوگی، لیکن میں مشاورت کرتا ہوں چونکہ پارٹی کے لوگوں سے، میری تو رائے ہوگی کہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے انہوں نے کیا اور وہیں پہ ختم کریں جہاں انہوں نے ختم کیا، تاکہ یہ احساس ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ شہر کے لوگ مزید ایم کیو ایم کی جو دہشت کی سیاست تھی اب اس میں یرغمال نہیں ہے، اب اس کو لوگ مسترد کریں گے۔ کافی زیادہ پریشان یہ بتائیں کہ یہ جب ہجرت ہوئی تو یہاں سے بھی کچھ لوگ ہندوستان میں، وہاں جو ہندوستان میں لوگ بستے انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے دھرتی کا ٹکڑا بھی لے کر آئے ہیں، تو جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں جن کا کل جلسہ یا جلسہ تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ یا کراچی تو ہم وہاں سے لے کر آئے تھے، یہاں پہلے اس دھرتی کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کے آنے سے وجود پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں دوسری وضاحت کر رہے کہ جو گیس ہے اور لوڈ شیڈنگ اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ یہ جیسے محکمہ تعلیم گھر گھر کی کہانی ہے، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گھر گھر کی کہانی بن گئی۔ پہلے اس کا جواب یہ تھا کہ یہ دھرتی لے آئے تھے۔ دیکھیں پہلی بات تو میرا ایک خیال ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے یا اس سے پہلے کچھ برسوں میں جو ان کے ساتھ اس شہر کے لوگ کر رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے میں جو اردو بولنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں، یہ ان کا نعرہ اور مقصد نہیں ہے۔ چند شرپسند ضرور ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور جب جب ان کی سیاست ڈوبنے لگتی ہے، جب جب ان کی سیاست کی نیا بالکل اب یہ کہیں کہ پانی کے بالکل آخری ہچکولے لے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور اس وقت یہ صوبے کی بات بھی کریں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا، اس وقت پتہ نہیں بے شمار ڈرامے اور نئے نعرے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اب اس صوبے میں رہنے والے لوگ ایم کیو ایم کی سیاست سے واقف ہیں اور اس کو مسترد کر چکے ہیں، تو چند شرپسند لوگوں کی اس بات کو ہمیں صوبے کی اکثریت کا نعرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو بولنے والے جو شہری ہیں صوبہ سندھ کے، وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے بہت سارے عذاب اور مصیبتیں پہلے سے ہی جھیل چکے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں رہنے والے تمام لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ اندر ہمارے پیدا کریں۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اس صوبے میں رہنے والے کسی زبان بولنے والے کو کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، نہ سندھیوں کو کوئی کراچی سے نکال سکتا ہے، نہ پٹھانوں کو نکال سکتا ہے، نہ بلوچوں کو نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اردو بولنے والوں کو ہم کہیں نکال کے نہیں اور پھینک سکتے۔ سب یہاں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو جب سب نے یہاں رہنا ہے تو پھر یہ جو بے وقوفی کی باتیں کر کے لوگوں کو لڑا کے نفرت پیدا کر کے اپنی جو ہے وہ دکان سجانا چاہتے ہیں، یہ صوبے کے، اس ملک کے، اس شہر کے اور خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ اردو بولنے والوں کے ووٹوں کے سوداگر ہیں، یہ اردو بولنے والوں سے ووٹ لیتے ہیں ان کے حقوق کے نام پر اور اپنی چودراہٹیں چمکاتے ہیں۔ ان سے سوال کریں، میں کہتا ہوں اردو بولنے والے بھائیوں کو ان سے پوچھیں کہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے حکومتیں بنوائیں، جب جام صادق علی کو چیف منسٹر بنایا، جب لیاقت جتوئی کو بنایا، جب علی محمد مہر کو بنایا، جب اس قسم کے اور لوگوں کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا، تو اس وقت اس اتحاد میں ایم کیو ایم سب سے بڑی پارٹنر ہوتی تھی، ایم کیو ایم کی سیٹیں سب سے زیادہ ہوتی تھیں۔ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ چیف منسٹر ایم کیو ایم کو ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ سودے بازی کرتے تھے، ایجنسیوں کے اشارے پہ چلتے تھے۔ یہ تو خود مانتے ہیں نا، عابر خان کا انٹرویو بھی چلا ہے نا کہ 92 کا آپریشن بھی انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا، پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں بھی کسی کے کہنے پہ کی،
जो लोग वोट लेते हैं उर्दू बोलने वालों के हुकूक के नाम पे और चलते हैं किसी और के इशारों पे, तो अगर इन्होंने फैसले किसी और के इशारों पे करने हैं तो मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि खुदा के लिए उन लोगों को वोट दें जो आपके वोट के तकद्दुस को पामाल ना करें, जो आपके वोट की अहमियत को आपके सामने रखें और उसकी सौदेबाजी ना करें। और एमक्यूएम उनके वोट की सबसे बड़ी तारीखी सौदागर है। सारी कहानी सुनने के बाद आप पूछते हो अच्छा एक सेकंड प्लीज देखिए मैं बता दूं, मैंने ये बात आज नहीं कही लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये जो मास्क मैंने लगाया हुआ है ना, ये मास्क है जिसको आपने फेंकना होता है, चंद घंटे इस्तेमाल करें, 6-7-8 घंटे उसको फेंक दें। लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए हमने गुजारिश की थी कि आप अगर मास्क ख़रीदना मुश्किल है तो अपने घर पर कपड़े का मास्क बना लें, उसको रोज़ाना पहने, रोज़ाना धो लें, रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें। ये मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल काम है हर फैमिली के लिए कि अपने सारे बच्चों के लिए रोज़ाना नया मास्क लें, लेकिन एक ऑप्शन ये है जो आसान है कि वो मास्क खरीदें। दूसरी जो गैस की बात आपने की, देखिए मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैं कल जब कई स्कूलों में गया, इवन लाड़काना में जब स्कूल में गया तो किसी एक स्कूल में भी बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी। कहीं कहीं पंखे चल रहे थे इसलिए कि किसी ने सोलर लगाया हुआ था, कहीं पे जनरेटर था, अदरवाइज बिजली कहीं पर नहीं थी। अब हम इस कोविड की वजह से बच्चों को कह रहे हैं कि मास्क अपने मुंह से उतारना नहीं आपने, और उस शदीद गर्मी के अंदर हम बच्चों को बिठा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत की, अब नाअहली का लफ्ज़ भी कुछ छोटा पड़ गया इनके लिए, पता नहीं कौन सा लफ्ज़ ढूंढें जो नाअहली से भी कोई 6-7-8 दर्जे नीचे हो। ये तो मतलब नाअहली को भी अगर आप नीचे कोई 6ठी मंजिल पे लेके जाएँ ना, नीचे खोद खोद के, जो नाअहल आदमी यहाँ खड़ा हो उससे नीचे 6 मंजिल नीचे कोई जा सकता हो, ये हुकूमत वहाँ खड़ी है। सिर्फ 70% के करीब गैस पैदा करता है। आइन के मुताबिक सिंध सूबे की जो ज़रूरियात है वो पूरी होने के बाद बाकी गैस जो है, इजाफी गैस बाकी सूबों में जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बहरान है गैस का वो सूबा सिंध के अंदर है। वैसे घरों में गैस नहीं आ रही वो एक अलग मसला, पिछले 15-20-25 दिन से तो बहुत क्राइसिस है, लेकिन अब बिजली भी उससे जुड़ गई है। और मैं आपको कराची शहर का बता रहा हूँ, बाकी इलाकों को तो छोड़ दें सूबा सिंध के ज़िलों का, वहाँ क्या हो रहा होगा। कराची शहर के कई इलाकों में 14-14, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जहाँ बिल्कुल नहीं होती थी वहाँ 4-4, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी ये भी सुना दी है कि अगले 1-2 महीने के अंदर गैस की मज़ीद किल्लत होगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 100 MMCFD की जो कमी है उससे इतना प्रॉब्लम है, अगर ये 200-300 हो गया तो इस सूबे के अंदर होगा क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है कि एक सूबा जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है वो इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है। और इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम जितनी सख्ती कर लें बच्चे अपने मुंह पे मास्क नहीं रख सकेंगे, वो नीचे कर देंगे, वो उतार देंगे, इसलिए कि शदीद गर्मी में हम क्या करेंगे उन बच्चों के साथ। खुदा ना खासा किसी की वैसे तबीयत ख़राब हो सकती है, इतनी घुटन होती है, गर्मी होती है, तो ये क्राइसिस पता नहीं किस तरफ लेके जाएंगे, ये बहुत मसला पैदा करेंगे। दूसरा बिजली का तो माशाल्लाह यहाँ के तकरीरें करके गए थे, गवर्नर साहब भी गए, पता नहीं वो फेडरल मिनिस्टर भी गए, और एक हफ्ते का नोटिस दे के गए, एक हफ्ते के बाद मजीद बहरान वो अब ज़्यादा क्राइसिस हो गए कि इलेक्ट्रिक तो पहले ही उसका बेड़ा गर्क हुआ था, अब सोने पे सुहागा जो है वो गैस की वजह से और उन्होंने काम खराब कर दिया। सर भी मैं पूछना चाहता है एडमिट तो खैर जहाँ तक पहुँच गई सब पहुँच गई, लेकिन इतवार के दिन एक और रैली और वो भी हुकूमत कराची मार्च है, और वो ये कहते हैं कि सिंध का सबसे बड़ा मसला मर्दमशुमारी है, जिस पर पीपल्स पार्टी जानबूझकर तवज्जो नहीं देती क्योंकि वो बेनिफिशियरी है पीपल्स पार्टी से। क्या कहेंगे
پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو مارچ ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے، بھلے مارچ کریں، ان کو بھی آگے اس کا اظہار کریں، لیکن کم از کم ان کو اتنا تو ایڈوانٹیج میں ضرور دوں گا کہ انہوں نے اس شہر میں نفرت کی سیاست تو نہیں کی ہے۔ ماضی میں کچھ الزامات ضرور ہیں، لیکن جتنی دہشت گردی ایم کیو نے کروائی ہے انہوں نے نہیں کروائی ہے، تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ چلیں اگر یہ بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایم کیو اگر یہ کہے کہ وہ کراچی شہر کی واحد وارث ہے جس نے شہر کی تباہی کا سارا سامان کیا ہو اور وہ آگے ٹھیکیدار بن جائے، تو اس پہ اعتراض بالکل جائز ہے۔ دیکھیں مردم شماری پہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے، مجھے نہیں پتا، اگر کہی ہے تو پھر ان کی معلومات بہت کم ہے، ان کو اپنی تھوڑی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ غالباً 24 میں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو ووٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر سیٹلمنٹ یہ ہوا تھا کہ جو سینسس پہ ہمارے اعتراضات ہیں، اور ایم کیو ایم کے بھی وہی اعتراضات ہیں جو ہمارے کوئی فرق نہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سینسس کے متعلق جو نقطۂ نظر ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی آپ اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں، اس کو چیک کریں۔ تو جب یہ 24 میں آئینی ترمیم ہوئی، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو یہ معاہدہ ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے کہ جو سینسس ہوا ہے اس کی وہ غالباً 5% یا 10% ہے، رینڈم اس کو چیک کرے گی، اس کے جو سینسس بلاکس ہیں ان کو چیک کرے گی، اور اگر اس میں نتائج ایسے آ جاتے ہیں جس سے ہمارے جو خدشات ہیں وہ درست ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس کو سارا کر لیا جائے گا۔ لیکن جب سے وہ ترمیم ہوئی، جب سے وہ معاہدہ ہوا، کسی نہ کسی وجہ سے اس کو سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ سی سی آئی میں آج تک سینسس نوٹیفائی نہیں ہوا۔ اگر اس کی نوٹیفیکیشن کی راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے۔ تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے، یہ ان کی معلومات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ معلومات لے لیں تو انہیں شاید باتیں جو ہے درست انہیں پتہ چل جائیں گی۔ دیکھیں آٹا کم پڑ گیا گلگت میں، ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ آٹا کم پڑ گیا بلوچستان میں، ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ آٹا کم ہو گیا پنجاب میں، ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ چینی مہنگی ہو گئی، 50 سے 100 روپے ہو گئی، ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ مطلب پورے پاکستان میں جتنی گندم پیدا ہوئی نا پورے پاکستان میں، اس کی 75% پنجاب میں پیدا ہوئی، 75 یا 76% پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اگر وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی کے جو ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ 66 لاکھ ٹن گندم کدھر چلی گئی، تو میرے بھائی سندھ نے تو جو پوری خریداری کی ہے وہ کوئی پتہ نہیں 12.5 لاکھ ٹن ہے، 12.5 لاکھ، 66 لاکھ سے اڑ گئی، وہ ان کو نہیں پتہ چلا۔ جو 12.5 لاکھ ہماری پڑی اس کو کہتے ہیں ریلیز کرو۔ تو اس حکومت کی نالائکی کی تو انتہا تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول لینے والا کوئی نہیں تھا، پاکستان میں پیٹرول لوگوں کو مل نہیں رہا تھا، اور پھر اس پیٹرول مافیا کی ایما پر اس سے ملی بھگت کر کے 25 روپے اضافہ کیا، اس کے بعد وہ جو پیٹرول غائب تھا اچانک سے آدھے گھنٹے میں پورے ملک میں جو ہے دستیاب ہو گیا۔ تو اس حکومت کے وزراء انتہا درجے کے نالائق ہیں، انہیں ساری چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے کچھ نہیں ملتا، کہتے ہیں ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ انہوں نے تو کووڈ کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دی تھی بھائی، تو ان کی باتوں پہ آپ مت جایا کریں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس چیز میں وہ یہ کہیں کہ ذمہ دار سندھ حکومت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ان کے بین الاقوامی جگادری ہیں، ان کے اے ٹی ایمز ہیں جو ان کے لیے خرچہ کرتے ہیں، جو ان کے لیے مال کماتے ہیں، ان کی پارٹی پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ابھی دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، 292% دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ تو عجیب صورتحال ہے، کیبنٹ منظوری کرتی ہے۔ ابھی دیکھنا میری بات آپ یاد رکھنا، اس پہ شور مچے گا نا دوائیوں پہ، وزیر اعظم نوٹس لے لے گا، پھر اس پہ خود ہی بڑھاتا ہے، خود ہی نوٹس لے لیتا ہے۔ گیس کی قیمتیں بڑھائی کیبنٹ نے، ای سی سی نے، شور مچا تو نوٹس لے لیا، کمیٹی بنا دی۔ دواؤں کی قیمتیں بڑھائی خود انہوں نے، شور مچا تو نوٹس لے لیا۔ پتہ نہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے تو دماغ کہاں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیبنٹ میں ہو کیا رہا ہے۔
تو یہ قیمتیں اس لیے بڑھائیں کہ بیچارے 75% لوگ لے ہی نہ سکیں. ایک سوال ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں ٹیسٹ نہیں پڑھا تو 5 مہینے جب ہمارے بچے نہیں پڑھے تو ان کے لیے کیا فیس دیں گے یا آپ کوئی ایکشن لیں گے کیونکہ آپ نے اس کا ہمارے میرا خیال ہے کہ میں اس کا جواب بڑا تفصیل سے دے چکا ہوں. میری گزارش سنیں نا, میری بات سنیں, آپ نے ریکارڈ کیا سارا, آپ اس کو دوبارہ سن لیجیے گا. میں وضاحت سے اس بات کو جواب دے چکا ہوں, آپ سن لیجیے گا. اس کو میں نے کہا اس کا جواب دیا ہے. جی تھینک یو. گانا تو نہیں سنا جیسے آپ کی آواز بھی سنی ہوئی بالکل نہیں پہلے درجے سے بچے کچھ لوگوں کو آپ کی ویوستھا پر ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ وضاحت کر دیں کہ پہلے درجے سے آگے تک جتنے بھی بچے وہ سارے اسٹوڈنٹ کا بتا دیں. اچھا پھر کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو, جس کی سمجھ میں نہیں آئی ذرا وہ دوبارہ سن لیں. اسکولوں میں جتنی کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں, کے جی کلاس ہو, مونٹیسری ہو, کچی ہو, پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, 5ویں ہو, 10ویں ہو, 12ویں ہو, 11ویں ہو, 13ویں ہو, 14ویں ہو, ساری جماعتیں جو ہیں اس کے بچے اسکول میں جائیں گے. اور کچھ تاریخ کو بتا یہ بھی